بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا جیل سے لمبا چھکا اور نون لیگ نے خزانے کے منہ کھول دیے اور نکالوں سے ہوشیار جعلی سروے شروع۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق کہ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کی اجازت ملی اور ان کو باقاعدہ وزیر اعظم پاکستان کا پروٹوکول بھی دیا گیا۔ عدلیہ میں جس طرح ان کو کیسوں سے نکالا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچھا، نون لیگ کے ذہن میں یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب مقبول ترین ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، تو وہ اگر الیکشن سے پہلے آ جائیں گے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے گی۔ لیکن جیسے ہی میاں محمد نواز شریف صاحب ملک پاکستان میں واپس آئے، سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ سرکاری پروٹوکول میں ابھی تک بھی وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رائی ونڈ ہوں، ماڈل ٹاؤن ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، ان کو تمام طرح کی وزیر اعظم والی سہولیات میسر ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اربوں روپے انہوں نے لاہور جلسہ مینار پاکستان پہ لگائے، اس کے باوجود مسلم لیگ نون آج کے دن تک وہ اپنا مقام جو ان کے پاس تھا، ان کی مقبولیت تھی، وہ حاصل نہیں کر سکی آج کے دن تک۔ وجہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا، اس سے قبل اس طرح حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی نہیں گرائی گئی تھی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے قبل ماضی میں پاکستان میں جب بھی کسی کی حکومت ٹوٹی تو لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی خوشی میں۔ اس دفعہ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے رل مل کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا تو لوگوں نے مٹھائی تقسیم کرنے کے بجائے سڑکوں پہ نکلنا پسند کیا اور خان صاحب کے حق میں نکلنا شروع کر دیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی مسلم لیگ نون نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا، تو اب انہوں نے فیصلہ کیا اجلاس میں باقاعدہ کہ میڈیا چینلز پہ خزانہ لگاؤ، روپے بانٹو، روپے لگاؤ کہ میڈیا مالکان کو خریدو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں صحافی جو ہیں لفافہ صحافی مشہور ہیں، اب انہوں نے باقاعدہ خزانے کے منہ کھول دیے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون ہے جس نے 16 ماہ پہلے حکومت کی ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، لیکن خزانے کے منہ غریبوں کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے نہیں کھولے، بلکہ یہ کہا کہ میں بھیک مانگ کر لے آؤں گا۔ بکاری کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ لیکن آج خزانے کے منہ کھول دیے ہیں، تمام چینلز مالکان کو، تمام صحافیوں کو بانٹنے شروع کر دیے ہیں کہ آپ کا کام کیا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف منفی پراپوگنڈا کرنا ہے اور مسلم لیگ نون کے متعلق آپ نے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں۔ اور تمام چینلز والوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ استحکام پاکستان سے فلاں فلاں لوگوں کو آپ نے پروگراموں میں لینا ہے، تحریک انصاف کے جو فلاں فلاں ہیں ان کے علاوہ کسی کو نہیں لینا، یعنی مینج کر لیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ساتھ کہنا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے پاناما کیسز وغیرہ تھے وہ تو ایک مینج شدہ تھے، یعنی وہ ایک بنائے گئے تھے پروگرام کے تحت، سب جعلی مقدمات تھے۔ لیکن دوسری جانب جو عمران خان صاحب پہ چل رہے ہیں وہ سارے حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں نون لیگ نے جب دیکھا کہ عوام تو ہماری بات سننے کو تیار نہیں،
اب انہوں نے نظام اور میڈیا مالکان کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے خزانے کے منہ کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ اور ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں تو سہیل وڑیچ صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ساکھڈار صاحب کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معیشت کو سنبھال نہیں سکیں۔ دوسری جانب انہوں نے میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز صاحبہ کے متعلق تو بڑی بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، بڑی ان کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں انہوں نے باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی محنت کی، حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی محنت کی، ان کو پنجاب میں عہدہ ملنا چاہیے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ ابھی ان کو عہدہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، ابھی تو الیکشن ہوئے نہیں ہیں تو عہدوں کی بات شروع ہو گئی ہے کہ کس کو صدر بنانا ہے، یعنی گھر میں رکھنا ہے سب کچھ واضح۔ یہ جو سہیل وڑیچ صاحب کے کالم ہے اس سے یہ ثبوت ملے ہیں کہ گھر میں ہی رکھنا ہے سارا کچھ۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری جانب فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دیا ہے کل کہ موسم اچھا نہیں ہے، اس میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی کی دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح کی خبریں دے رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نہیں کرنا چاہیے، ان کو پورا حق ملنا چاہیے۔ ویسے آئین پاکستان کے تحت تو اس وقت ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی وہ حقوق نہیں مل رہے جو الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو ملنے چاہیے یا ملتے ہیں۔ ابھی تک تو ان کی پکڑ دکڑ شروع ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف یہ صورتحال نون لیگ کی چل رہی ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پکڑ دکڑ ویسے ہی چل رہی ہے، بلکہ اس سے کہیں کچھ تیزی آ گئی ہے تو یہ کہنا درست ہوگا۔ علی اوان صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا، عامر ڈوگر صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، اگر دیکھیں تو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جب کچھ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا اپنا انٹرویو دیتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے جرائم سے پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پاک صاف ہوتا ہے گناہوں سے، اس طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلم لیگ نون بار بار یہی گنگناتی تھی، یہی نغمے پڑھتی دکھائی دیتی تھی کہ عثمان بزدار جو ہے وہ لوٹ کے کھا گیا، بہت زیادہ اس نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ جتنی کرپشن عثمان بزدار نے کی ہے شاید ہی کسی وزیر اعلیٰ نے اپنے دور حکومت میں کی ہو۔ تو آج کہاں ہیں عثمان بزدار صاحب کے وہ کیسز، اور کہاں ہے ان کی کرپشن، اور کہاں ہیں مسلم لیگ نون کے وہ نغمے ترانے جو عثمان بزدار کے خلاف وہ گنگناتے تھے؟ کیوں؟ عثمان بزدار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور تحریک انصاف سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ انہیں کوئی بھی جو آئین پاکستان میں حقوق حاصل ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو الیکشن لڑنے کے وقت، وہ کوئی بھی ان کو ابھی تک حق حاصل نہیں ہوا یا دیا نہیں گیا۔ جیسے ہی کوئی کارنر میٹنگ کرتے ہیں یا کوئی جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو پولیس چھاپہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے جیل اڈیالہ سے بڑا لمبا چھکا مار دیا ہے، اور ان تمام پی ڈی ایم کی حکومتوں سے وہ چھکا جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بڑا بیان دے دیا اپنے وکلاء کے خط پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے جتنا ظلم انہوں نے کرنا ہے کر لیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات یہ لکھ لیں کہ ہم نے پاکستان کے ہر حلقے سے ایم پی اے کے امیدوار، ہر حلقے سے ایم این ایز کے امیدوار، ایک نہیں دو نہیں 10 میدان میں اتارنے۔ ایک کو یہ گرفتار کریں گے دوسرا تیار ہوگا، دوسرے کو کریں گے تیسرا تیار ہوگا، یعنی آزاد حیثیت میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارنا ہے۔ اگر کسی کو گرفتار کرتے ہیں کہ دوسرے کا نمبر لا گیا کہ آپ ہمارے امیدوار ہیں، تو انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھیں تو خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ ریپبلکس پالیسی جو ہے انہوں نے ایک چارٹ ایشو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 ماہ میں ہم نے بڑی محنت کے ساتھ سروے کروائے، لیکن جو عمران خان صاحب کا مقبولیت کا درجہ ہے وہ 80 سے اوپر جا رہا ہے، یعنی 85 کے قریب کر لیں، 88 کے قریب کر لیں، 80% سے زیادہ ان کا گراف جا رہا ہے مقبولیت کا۔ تو یہ انہوں نے اپنا چارٹ
شیئر کیا ہے، جاری کیا ہے۔ تو انہوں نے ساتھ ناظرین کرام آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ اب نکالوں سے ہوشیار ہو جائیں، جعلی سروے مسلم لیگ نون نے کروانا شروع کر دیے ہیں۔ جس طرح اگر دیکھیں 2 دن قبل تو غریدہ فروقی صاحبہ نے ایک سروے اپنے پروگرام بتایا کہ ہم نے لاہور میں کرایا ہے، تو مسلم لیگ نون کی خاصی اچھی پوزیشن جا رہی ہے۔ اسی طرح اقرار الحسن صاحب کا یا دوسرے میڈیا مالکان کو میں نے آپ کو پہلے خبر دیا ہے کہ پیسے جاری کیے جا رہے ہیں، خزانے کے منہ کھولے جا رہے ہیں کہ جعلی سروے کرائیں، جس میں آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام اس طرح کے جعلی سروے اب ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی چلائے جائیں گے، لیکن آپ نے ان پہ کان نہیں دھرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہوں گے الیکشن لڑیں گے، ان کو خرچے کم کرنے پڑیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں، آپ صرف اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائیں، جیسے ہی آپ کو انتخابی نشان ملے گا، ہمیں نہیں یہ ضرور کہ آپ ہمارے پاس ووٹ مانگ رہے ہیں، ہم نے بلے کا نشان دیکھنا اور اوپر سٹیمپ دے مارنی ہے۔ تو یہ صورتحال ناظرین کرام چل رہی ہے آج تک کے لیے۔ مقبولیت خان صاحب کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، تو دیکھیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔